بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ 2 کیس کا فیصلہ آج متوقع۔ عدالتی عملے نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کو آگاہ کر دیا۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ توشہ 2 کیس کی آخری سماعت 16 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی۔ کیس میں شہادتیں اور حتمی دلائل مکمل ہو چکے۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند حد نگاہ متاثر موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند، M3 لاہور سے درخانہ، M11 پر لاہور سے سیالکوٹ تک ٹریفک معطل۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر وے M1، M4 اور M5 کو کھول دیا گیا۔ مختلف شہروں میں فضائی آلودگی، لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 190 ریکارڈ کیا گیا، فیصل آباد میں 348، گجرات میں 216 تک پہنچ گیا۔ خیبر پختونخوا کی فضا بھی آلودہ، پشاور میں AQI 537 ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش، کوئٹہ اور چمن میں بادل برس پڑے، سردی کی شدت میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات کی کلات مستونگ، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ میں بارش کی پیش گوئی۔ زیارت، ہرنائی، موسیٰ خیل، یوب میں بارش اور برف باری متوقع۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ خطہ پوٹھوہار، میاں والی، بھکر، نورپور تھل اور لیا میں بارش کا امکان۔ مری اور گلیات میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور برف باری متوقع۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی برف باری کا امکان۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے پھر افغان سرزمین کا استعمال، فتنہ الخارج کا شمالی وزیرستان بویا میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملہ، سیکیورٹی حصار توڑنے کی کوشش۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کر کے 4 خوارج کو جہنم حاصل کر دیا۔ مایوسی میں حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی بیرونی حفاظتی دیوار سے ٹکرا دی۔ دھماکے سے بچوں اور خواتین سمیت 15 شہری شدید زخمی، عوام کی املاک اور مسجد کو شدید نقصان۔ دہشت گردوں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے 4 جوان وطن پر قربان۔ شہداء میں حوالدار محمد وقاص، نائب خان ویس شامل، سپاہی سفیان حیدر اور سپاہی رفت بھی شہید ہوئے۔ گھناؤنی کارروائی افغانستان میں خوارج کی منصوبہ بندی اور سرپرستی میں کی گئی۔ کارروائی دہشت گرد گروہوں کی عدم موجودگی کے افغان رجیم کے دعووں کے بالکل برعکس، پاکستان افغان رجیم سے توقع کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی، پاکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج۔ طالبان مشن کے نائب سربراہ کی وزارت خارجہ طلبی، ڈی مارچ دیا گیا۔ پاکستان کی دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ طالبان کی جانب سے فتنہ الخوارج کو مسلسل سہولت فراہم کرنے پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان کا افغان سرزمین سے ہونے والے دہشت گرد حملوں کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ صدر اور وزیر اعظم کی خوارج کے سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملے کی مذمت۔ 4 خارجیوں کو جہنم حاصل کرنے پر فورسز کی پذیرائی۔ شہید جوانوں کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ پاکستان نے غزہ میں فوجی دستے بھیجنے پر غور کی پیشکش کی۔ غزہ امن منصوبے کا حصہ بننے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ابھی ہمیں بہت سے ممالک کو جواب دینا ہے۔ جن ممالک سے ہم نے بات کی وہ جاننا چاہتے ہیں مینڈیٹ اور فنڈنگ میکانزم کیا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم کسی ملک سے فوجی اہلکاروں کی یقین دہانی لیں، ہم مزید کئی جوابات دینا ہے۔ کئی ممالک ایسے ہیں جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہیں۔ انقلابی طالب علم شریف عثمان ہادی کے قتل پر بنگلہ دیش میں یوم سوگ۔ ڈھاکہ سمیت بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں بھارت کے خلاف لاکھوں افراد کے مظاہرے۔ ڈھاکہ میں بھارت کے خلاف تاریخی احتجاج۔ شریف عثمان ہادی کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ اور مظاہرے جاری رکھنے کا عزم۔ عثمان ہادی کی نماز جنازہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے پارلیمنٹ کے سامنے ادا کی جائے گی۔ عثمان ہادی کو بنگلہ دیش کے مشہور شاعر قاضی نذر الاسلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ کور کمانڈر لاہور کا نیشنل کالج آف آرٹس کا دورہ، طلباء اور اساتذہ سے ملاقات۔ کور کمانڈر لاہور نے طلباء سے خطاب میں کہا کہ
پوری قوم پاک فوج کا فخر ہے، دشمن پاک فوج اور عوام کے مضبوط اور ناقابل شکست رشتے سے پریشان ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص نے ثابت کیا قوم اور فوج سیسا پلائی دیوار کی مانند ہے۔ کور کمانڈر لاہور نے نیشنل کالج آف آرٹس میں آپریشن بنیان مرصوص ہالز کا افتتاح کیا۔ طلبہ کی پینٹنگز کی نمائش کا جائزہ، نمائش میں مارکہ حق کی کامیابیوں اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو نمایاں انداز میں پیش کیا گیا۔ طلبہ نے کہا کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان عالمی بیلنس آف پاور میں ایک مؤثر طاقت کے طور پر ابھرا۔ پاک فوج کی قربانیوں کی بدولت پاکستان آج دنیا میں عزت و وقار کے ساتھ کھڑا ہے۔ سنتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف تسلیم، اقوام متحدہ کی پاکستان کے بیانیے کی حمایت۔ سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اعلان پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ نے معاہدے کی یک طرفہ معطلی غیر قانونی قرار دے دی۔ الزام لگا کر معاہدہ معطل نہیں کیا جا سکتا۔ UN ماہرین نے آبی جارحیت پر مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیا معاہدہ ہونے تک پرانا نافذ رہتا ہے۔ پاکستان نے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی نہیں کی۔ بھارت نے ثالثی کارروائیوں میں شرکت سے گریز کیا اور سنتاس معاہدے کا دائرہ اختیار چیلنج کیا۔ رپورٹ میں بھارتی میٹیریل بریچ کی دلیل کمزور قرار، کہا پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ پاکستانیوں کے بنیادی حقوق متاثر کرتی ہے۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، پناہ گزین کیمپس پر اسرائیلی فوج کی گولہ باری، مزید 6 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی شیلنگ کا نشانہ بننے والا کیمپ الطفاح محلے میں واقع ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے مشکوک سرگرمیوں کے باعث کارروائی کی گئی۔ غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر بات چیت، قطر، مصر اور ترکی کے اعلیٰ عہدیدار میامی پہنچ گئے۔ تینوں ملکوں کے نمائندے آج امریکی وزیر خارجہ سے ملیں گے۔ غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء اور حماس کو غیر مسلح ہونے پر بات چیت ہوگی۔ اسرائیل کی مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی بھی زیر غور آئے گی۔ مارکو روبیو غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے کی کامیابی کے لیے پرامید۔ امریکی وزیر خارجہ کا حماس کو غیر مسلح کرنے پر بھرپور زور، کہا حماس اسرائیل کو دھمکی یا حملے کی پوزیشن میں ہوئی تو امن نہیں ہوگا۔ حماس کو غیر مسلح کرنا ضروری ہے۔ ترجمان حماس خلیل الحیہ کہتے ہیں حماس کے پاس ہتھیار رکھنے کا جائز حق ہے۔ جنگ بندی مذاکرات کے دوران روس یوکرین جنگ میں شدت، روس کے اوڈیسا ریجن میں بیلسٹک میزائل حملے، 7 افراد ہلاک، 15 زخمی ہو گئے۔ گورنر اوڈیسا کا کہنا ہے روس کے میزائل حملے میں بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ نے مودی سرکار کے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ ہٹ دھرمی اور جھوٹ بے نقاب، آپریشن سندور غیر قانونی اور بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ بھارت نے دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت کا استعمال کیا۔ غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا پاکستانی مطالبہ درست قرار۔ بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کر کے اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے آرٹیکل 51 کے تحت سلامتی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقوں اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت کے استعمال کا کوئی تسلیم شدہ حق موجود نہیں۔ غیر قانونی طاقت کا استعمال بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔